بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں میں سبھی نے خوشی منائی سوائے ابلیس کے۔ زمانہ طالب علمی میں جب میں پڑھا کرتا تھا اس وقت مجھے مناظرے کا شوق ہوتا تھا، تو میں اپنے سے چھوٹے درجے کے طلباء کو، حتیٰ کہ بعض بڑے درجے کے طلباء بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے، مناظرے کا کورس کروایا کرتا تھا۔ تو ابھی 2 دن پہلے ایک ساتھی کی مجھے کال آئی اور وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ہم جو ہے نا وہ آپ ہی کو یاد کر رہے تھے۔ میں نے کہا جی اچھی بات ہے کہ مدرسے میں تعلیم سے فراغت پائے ہوئے مجھے تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو ابھی بھی مجھے کچھ ساتھی اپنے اچھے تذکرے میں یاد کر رہے ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ جی کیسے یاد کرنا ہوا ماشاءاللہ؟ تو اس نے بتایا کہ حضرت آپ جو کورس کرواتے تھے اس کی اہمیت ابھی ہمیں اس کا اندازہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا جی کیسے؟ تو کہا کہ بھئی ہمارے یہاں قریب میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، تو میں اور محتمم کا بیٹا اس میں چلے گئے، اور اس خطیب مولانا صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے، سوال کیا ہے، اعتراض کیا ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا۔ تو میں نے کہا جی بتائیں کیا فرمایا انہوں نے؟ تو اس نے بتایا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ کافر تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ انہوں نے آپ کی پیدائش میں خوشی نہیں منائی، تو جو آپ کی پیدائش کو نہیں مناتا، میلاد کو نہیں مناتا، تو گویا وہ ان کے راستے پر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی جواب نہیں تھا، یا کوئی جواب تھا لیکن آپ کو ان کے سامنے کہنے کی جرت نہیں ہوئی، لیکن آپ یہ بتائیں آپ کو اگر جواب آتا اور آپ ان کو دیتے، یا ویسے آپ کے ذہن میں کوئی جواب تھا سی ان کو دینے کے لیے، یا کچھ سوچنے کے بعد کچھ دن کے بعد آپ نے سوچا اس پر، تو آپ کے ذہن میں کیا جواب آیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میرے ذہن میں ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں آیا کہ میں کیا جواب دیتا ہوں ان کو۔ نہیں مولانا، اس کا کوئی جواب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ جو انہوں نے یہ بات کی تھی نا کہ اس وقت تو صحابہ تھے نہیں، اس وقت تو سارے کافر تھے، تو گویا کافروں نے میلاد نہیں منائی تھی، تو کوئی جواب تو نہیں تھا میرے ذہن میں، اور ابھی تک کوئی ایسا جو ہے نا جواب آیا نہیں ہے ذہن میں۔ تھوڑا سا اس پر جو ہے نا روشنی ڈال دیں۔ میرے ذہن میں کوئی جواب نہیں آیا، تو میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا کہ دیکھیں ہمارا ایک عالم فاضل جو 8-10 سال مدرسے میں لگانے کے بعد اتنا چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب ہمیں اپنے معاشرے کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ مگر اب میں تھوڑا سا تبلیغ کے ساتھ منسلک ہو گیا ہوں فراغت کے بعد، تو اس لیے مجھے اختلافی مسائل میں زیادہ پڑھنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ دلائل علم نہیں ہے، الحمدللہ وہ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن سمجھانے کی حد تک کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہو تو ہم ضرور اس کی رہنمائی کریں گے، جو ہم سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی ضرور رہنمائی کریں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اگر مسلک یا تعصب کی اینک کو اتار کر مثبت انداز میں میری اس بات کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کے سنیں گے، تو امید ہے کہ آپ کو دلائل کی روشنی میں سب سمجھ آ جائے گا کہ حق کیا ہے، سب آپ پر روشن اور واضح ہو جائے گا۔ اور میری ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے، دیکھیں پورے مضمون کو سوچنے میں، اس کو تحریر لانے میں، پھر اس کو ترتیب دینے میں، اور پھر ویڈیو کیمرے کے سامنے آنے کے لیے مشق کرنے میں، اور پھر جو ہے نا ٹائٹل، ڈسکرپشن اور ٹیگز، تھمبنیل وغیرہ بنانے میں بہت ساری محنت لگتی ہے۔ تو اس لیے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اب آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف۔ ان کا سوال یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی جو نہیں مناتا وہ ان لوگوں کے راستے پر ہے جنہوں نے اس وقت خوشی نہیں منائی تھی، یعنی غیر مسلم۔ تو دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاں میں سبھی نے خوشی منائی سوائے ابلیس کے، تو ابلیس کے علاوہ جہاں میں سبھی نے خوشی منائی، جب سب تھے ہی کافر، تو سب سے پہلے تو آپ کا اعتراض یہاں پہ ہی ٹوٹ گیا ہے۔ جب جہاں میں ابلیس کے علاوہ سب نے خوشی منائی، تو لہٰذا اس میں یہ بتائیں کہ سبھی سے کون مراد ہے؟ کہ جہاں میں سبھی نے خوشی منائی سوائے ابلیس کے، تو اس وقت تو سب کے سب کافر تھے، تو پھر سب سے کون مراد ہے؟ کہ سب کون ہیں جنہوں نے خوشی منائی ہے؟ دوسرا آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس وقت سب کافر تھے اور کسی نے حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی نہیں منائی، اور جو اب نہیں مناتا تو وہ بھی ان کی راہ پر ہے، تو اس سے تو معاذ اللہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ کے دادا، ان پر کیا حکم لگائیں گے؟ آپ ان کو بھی نعوذ باللہ کافر کہہ رہے ہیں، جبکہ امت مسلمہ میں کسی نے بھی یہ قول نہیں کیا۔ سب نے اپنے کتابوں میں حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا یا علیہ السلام لکھا ہے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ وہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرتے تھے، اور کسی نے کہا ہے کہ وہ زمانہ فطرت کا تھا۔ زمانہ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی زمانے میں کوئی نبی نہ ہو اور لوگ صریح کفر اور شرک سے بچیں تو یہ ان کے نجات کے لیے کافی ہوتا ہے، تو وہ اس مذہب پر تھے زمانہ فطرت میں۔ اور یا یہ کہ بعض روایات کی بنیاد پر انہوں نے یہ قول بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا گیا اور وہ پھر آپ پر ایمان لے آئے۔ بہرحال جو معتدل مزاج کے علماء ہیں انہوں نے اس مسئلے میں توقف کا بھی حکم دیا ہے کہ اس میں سکوت اختیار کیا جائے۔ تو بہرحال یہ مختلف اقوال تو ملتے ہیں، لیکن کسی نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ کافر نہیں کہا۔ لیکن آپ جب یہ قول کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب کافر تھے، تو پھر معاذ اللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، جبکہ خازن اور مدارک میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سلسلہ نسب جو پشت جا رہی ہے، اس میں کوئی ایک بھی غیر مسلم یا کافر یا بت پرست نہیں تھا۔ اور دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی جنہوں نے نہیں منائی وہ کافر تھے۔ اچھا، تو بخاری شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کی خبر سن کر ابو لہب نے اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ تو آپ بتائیں ابو لہب مسلمان تھا یا کافر تھا؟ تو اگر آپ یہ قول کرتے ہیں کہ جنہوں نے خوشی نہیں منائی وہ کافر تھے اور جو اب نہیں منا رہے ہیں وہ بھی کافر ہیں، تو پھر جنہوں نے خوشی منائی، ابو لہب نے خوشی منائی، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو وہ بھی آپ کے قول کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق بھی وہ کافر تھے۔ تو پھر ہم بھی الزاماً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے خوشی منائی وہ بھی پھر کافر تھے، وہ بھی ابو لہب کے راستے پر چل رہے ہیں پھر۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے امت میں مکے میں 40 سال رہے۔ 40 سال کے عرصے میں لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے بھی نوازا گیا، اور آپ کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھواتے تھے، آپ پر اعتماد بھی کرتے تھے، آپ سے اپنے فیصلے بھی کرواتے تھے۔ تو پھر کیا خیال ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتے؟ جب آپ پر اتنا زیادہ اعتماد کر رہے ہیں تو آپ کا میلاد بھی مناتے۔ لیکن اگر پھر آپ کی طرف سے وہی سوال کہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ کافر تھے، وہ کیسے حضور کی میلاد کی خوشی مناتے؟ بھئی چلیں، اچھا یہ تو نبوت کے 40 سال پہلے کے، اس میں بھی آپ حالانکہ نبی تھے، نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کیا، تو آپ بتائیں جب نبوت کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، مسلمان بنے، تو پھر انہوں نے پھر میلاد کی وہ خوشی منانا شروع کی ہوگی، پھر میلاد منایا ہوگا۔ نہیں جی، وہ تو مسلمان کمزور تھے، کم تعداد میں تھے، اور کفار کی حکومت تھی، ان کی سرداری تھی، وہ تو مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ تو بھائی جب مسلمان چلیں کمزور تھے اور جب مسلمانوں کو غلبہ ملا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے، صحابیت میں شامل ہو گئے، اور پھر علل اعلان کعبہ میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھیں، تو پھر تو جلوس کا حق بنتا تھا۔ جب علل اعلان کعبہ میں نمازیں پڑھ سکتے تھے تو پھر میلاد منانے میں کیا ان کو آڑے تھا؟ اچھا پھر بھی اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں کہ بھئی نہیں، اس کے باوجود کفار جو ہے نا وہ زیادہ تعداد میں تھے اور مسلمان قلیل تھے، تو پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے تو مدینے میں تو پھر خود مسلمانوں کی حکومت تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، اور مسلمانوں کی اکثریت بھی ہو گئی تھی، تو پھر میلاد منانا شروع کیا ہوگا، کیا خیال ہے؟ پھر بھی اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی نہیں، مدینہ تو ایک چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، ایک چھوٹی سی بستی تھی، اور پورے عرب جو ہے نا وہ دشمن تھا، تو پھر بھی مقابلہ جو ہے نا وہ کافی لوگوں سے تھا، تو وہاں بھی میلاد کیسے منا سکتے تھے؟ تو دیکھیں جب پورے عرب سے غزوات کیے جا سکتے تھے، جنگیں کی جا سکتی تھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اپنے شہر اور بستی میں رہ کر ایک جلوس نکالا جاتا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی، اور جس طریقے سے آپ میلاد منا رہے ہیں اس طریقے سے میلاد منانے میں اپنی ایک بستی اور گاؤں کے اندر کیا آڑے تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ حیات طیبہ میں سے، بلکہ 40 سالہ دور نبوت تک کے ہٹا کے نبوت کے 23 سالہ بھی آپ دیکھیں تو 23 سالہ نبوت کے دور میں
کوئی ایک جلوس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے میلاد میں نکالا ہو یا صحابہ کرام میں سے کسی نے نکالا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت اختیار فرمایا ہو. اور ان کی میلاد منانے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ کی بچیوں نے آپ کی سیرت میں میلاد منایا اور انہوں نے اشعار پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. آپ یہ بتائیں، مدینہ کی بچیوں نے اشعار پڑھے تھے. اول تو بڑوں کا ذکر نہیں، چلے پھر بڑوں کا بھی استقبال کا ذکر ملتا ہے کہ بڑے بھی استقبال کے لیے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے. لیکن یہ بتائیں، بچیوں نے اشعار پڑھے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر پڑھے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری پر پڑھے تھے؟ اگر آپ کی پیدائش پر پڑھے تھے تو پھر ہر سال حق بنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس طرح کے اشعار پڑھے جاتے. کیا خیال ہے؟ اس موقع کے علاوہ آپ کہیں بھی ثابت کر کے دکھائیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس طریقے سے منایا اور جس طریقے سے آج ہمارے یہاں منایا جا رہا ہے، تو پھر ہم بھی منانا شروع کریں گے. اور اگر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری پر پڑھے تھے اور آپ پاکستان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر پڑھتے ہیں کہ آپ یہاں پاکستان میں ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، تو پھر آپ کا حاضر ناظر والا عقیدہ کہاں جائے گا؟ آپ کے تو اس اپنے عقیدے دوسرے عقیدے پر لت پڑے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. جب ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر آپ کا آنا اور پھر آپ کے تشریف لانے پر پھر میلاد منایا جانا یہ سمجھ سے بالا ہے. لیکن اگر پھر آپ کا یہ سوال ہو، میں تو سمجھتا ہوں آپ کے ذہن میں اتنے سوالات بھی نہیں ہوں گے، چلیں خیر سوالات بھی ہم سے لیں، جوابات بھی ہم سے لیں. اور آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عاجز تھے، آپ کو عاجزی پسند تھی، آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ میرا جشن منائیں اور جلوس نکالے میرے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیسے حکم فرما سکتے تھے؟ آپ تو بہت عاجزی پسند تھی آپ کو. تو چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد پھر صحابہ کرام نے کوئی جلوس نکالے ہوں، آپ کے میلاد منایا ہو، عید منائی ہو، آپ کی ولادت کی خوشی منائی ہو، اس طریقہ پر جیسے ہم یہاں منا رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی جلوس نکالا ہو، یا تابعین کا زمانہ آیا، تبع تابعین کا زمانہ آیا اور فقہا کا زمانہ آیا، محدثین کا زمانہ آیا، آپ کوئی حوالہ تو پیش کریں کہ بھی امت کے بڑے طبقات میں سے کس نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے اس طرح میلاد منایا ہو جس طرح ہمارے ہاں منایا جا رہا ہے. آپ کوئی دلیل تو ثبوت میں پیش کریں نا. اللہ کے بندو، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ حضور کے میلاد کی خوشی ابلیس کے سب میں منائی ہے، تو آپ ذرا توجہ کریں. جب صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین جیسے صحابہ سے آپ ثابت نہیں کر سکتے اس عمل کو، تو پھر یہ اعتراض آج کے مسلمانوں یا آج کے دیوبندیوں پر نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراض تو آپ ڈائریکٹ صحابہ کرام اجمعین کی ذات پہ لگا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کرام وہ اس کو آپ ابلیس اور شیطان بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو تعصب کی اینک اتار کے ذرا اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں حضور علیہ السلام کی سیرت کا. تو ہمیں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہو، صحابہ کرام نے منایا ہو. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میلاد منانے میں حرج نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی تو ہم ماننے کے قائل ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے خود اپنے نبی کی خوشی منائی ہے. البدایہ والنہایہ جلد اول اور دوم میں ہے، جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو پورے 1 سال تک اللہ نے عرب میں سب کو بیٹے عطا کیے اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں. تو اللہ نے خود اپنے نبی کی ولادت منائی ہے، ہم بھی ماننے کے قائل ہیں. لیکن اس میلاد منانے میں سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کس تاریخ کو منایا جائے. آپ پورے پاکستان میں 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، جبکہ آپ کے امام خود امام احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہے. تو جب 12 ربیع الاول کو متحقق روایات ہیں کہ 12 ربیع الاول کی وفات ہے اور پیدائش کی روایات مختلف ہیں، 9 ہے، 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے،
تو کیوں نہ ہو ایسا کہ بھئی پیدائش کی جو مختلف روایات ہیں ان میں سے وفات کی روایت تو چونکہ متحقق ہے 12 کی ہے، تو 2 دن پہلے جلوس نکالا جائے پیدائش کا، اور پھر وفات بھی منانی چاہیے نا، کہ جس نبی کی خوشی میں میلاد منانا حق بنتا ہے، تو اس نبی کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد غم منانا بھی تو حق بنتا ہے۔ 2 دن پہلے میلاد کی خوشی میں جلوس نکالے جائیں آپ کی پیدائش کی خوشی میں، اور پھر 2 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی وفات کے غم میں جلوس نکالے جائیں، اور پھر میلاد کا طریقہ بھی بتا دیں، میلاد کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹے دیے، آمنہ کہتے ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فارس کا آتش کدا بجھ گیا، اور ایران و فارس میں زلزلے آئے، کنکرے ٹوٹ گئے، تو یہ بتائیں یہ ہر سال ہوا یا صرف 1 سال ہوا تھا؟ اچھا، پھر مولوی صاحب نے ان کی طرف سے ایک اور اعتراض بھی کیا، جیسے میں نے ابھی یہ سوال کیا کہ ہر سال کا یہ دیوبندی سوال کرتے ہیں کہ ہر سال پھر تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ اس پر انہوں نے الزاماً جواب دیا کہ پھر آپ ان سے پوچھو کہ تم شب قدر کا کہا یا شب برات کا کہا پتہ نہیں، کہ تم یہ کیوں ہر سال پھر مناتے ہو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں شب برات یا شب قدر یہ تو آپ بھی مناتے ہیں، جب آپ بھی اسے مناتے ہیں آپ کی جو دلیل ہوگی ہماری بھی وہی دلیل ہوگی منانے کی، شب قدر یا شب برات منانے کی ہماری بھی وہی دلیل ہوگی جو آپ کی دلیل ہوگی۔ آپ اگر نہ مناتے ہم مناتے پھر ہمارے ذمہ تھی ہم اس کی دلیل پیش کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں شب قدر ہو یا شب برات ہو، اس کو منانے کی قرآن و حدیث کی صریح نصوص موجود ہیں۔ شب قدر ہو تو قرآن میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس رات جاگنے کا بھی حکم ہے، عبادت کرنے کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اگر شب برات کا انہوں نے کہا ہو تو شب برات میں بھی فیہا یفرق کل امر حکیم، اس صورت میں آتا ہے کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، تو اس سے اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس رات سے مراد یہی شب برات کی رات ہے، یعنی 15 شعبان کی رات ہے، اور اس میں کافی ساری احادیثیں بھی اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ویسے تو پورے شعبان کے مہینے پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ تمام 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے آپ فرماتے تھے اس رات میں چونکہ امت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، امت کی موت لکھی جاتی ہے کہ یہ کب مرے گا، اس کو کتنے زندگی ملے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا فیصلہ لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات عبادت کیا کرو اور اس سے اگلے دن روزہ رکھا کرو۔ روزے کی روایت اگرچہ ضعیف ہیں، بہرحال اس میں یہ حدیث بھی اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات یعنی 15 شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اتنی ساری احادیث موجود ہیں اس رات کی عبادت کرنے پر۔ ویسے تو کسی رات بھی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن اس رات کی عبادت کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس پر موجود ہیں۔ تو میلاد منانے پر آپ قرآن کی کوئی ایک آیت دکھا دیں یا آپ حضور کا کوئی ایک فرمان دکھا دیں، ہم بھی منائیں گے۔ اور پھر شب قدر یا شب برات ہم کس طریقے سے مناتے ہیں؟ ہم اس رات میں اللہ کے گھر میں جا کے پرسکون طریقے سے ہم اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں، نہ یہ کہ جلوس نکالتے ہیں اور بینڈ باجے بجاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو بیان کیا جائے، امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دی جائے، تو بہت زیادہ قابل ثواب ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن دیگر خرافات کہ اس میں بینڈ باجے ہوں، گانے ہوں، اور آج کل تو پتہ نہیں ڈانس اور اتنے جلوس نکالے جاتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا خرافات رسومات ہوتی ہیں، یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تابعین تبع تابعین فقہاء محدثین فقہاء امت میں سے کسی نے بھی نہیں کیے۔ تو آپ اس کا ثبوت اس طریقے سے جس طریقے سے آج کیا جا رہا ہے اس طریقے سے تو کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑا پھر ظلم یہ ہے کہ آپ اس کو عید کا نام بھی دیتے ہیں، اور ایک بڑا موضوع ہے، پھر عنوان بڑھ جائے گا، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ اور ان کے علم کا لیول آپ چیک کریں، مجھے کسی سے مخالفت نہیں ہے، آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھلے دل سے بیان کریں، ہمیں خوشی ہوتی ہے یار، ہمیں کیوں غم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا زیادہ درود پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا زیادہ صورت اور سیرت بیان کیا جائے، تاکہ لوگ امت جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائے۔ آج رسومات اتنی زیادہ ہیں لیکن امت کو فرقہ واریت کے اندر جو ہے نا وہ دھکیلا جا رہا ہے،
امت پہلے سے اپنے مسائل میں دو چار ہے، اور پھر امت کو اس طرح کے جلوس کے اندر، پھر مجالس کے اندر، پھر قوارینت آگ کے اندر دھکیلا جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔ ایک بڑا مولوی صاحب ہے، وہ میرے خیال میں سمر عباس ہے یا سمر قادری ہے، تو وہ دلیل دے رہا ہو کہ جب 10 روپے کی پھکی جو قبض کشا ہو سکتی ہے، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا کیوں نہیں؟ دیکھیں کتنا بڑا شرک اور کتنی بے بنیاد، ایک آنے کی بھی دلیل نہیں ہے ان کی، کتنی بے بنیاد دلیل ہے۔ اور پھر ان کا ایک بڑا مولوی گھنٹہ گھر ملتان میں کچھ عرصہ پہلے جلسہ ہوا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے 11ویں 12ویں کے ثبوت پر دلیل پیش کی کہ دیکھیں گھڑی میں 11 بجتے ہیں، سب نے کہا جی، 12 بجتے ہیں، سب نے کہا جی، تو کہا دیکھیں 11 12 کے بعد کیا آتا ہے گھڑی میں؟ ایک آتا ہے، تو جو 11ویں منائے گا 12ویں منائے گا اس کو ایک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ملے گا۔ تو کتنی بے تکا بے جا دلیلیں ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جو اس طرح کے سوالات اعتراضات کرتے رہتے ہیں، نہ امت کے ایمان اور اعمال کو ضائع کرے، اور نہ ہی امت کے صحیح علماء جو معاشرے میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور جن کی معاشرے میں علماء کو جن کاموں کی ضرورت ہے، وہ علماء اپنا جو کردار ادا کر رہے ہیں، یا علماء کو جو کردار معاشرے کی ضرورت کے مطابق کرنا چاہیے، تو ان کی صلاحیتوں کو اس سے ہٹا کے اپنے بھیجا بے تکے سوالات اور اعتراضات کے پیچھے مت لگائیں، اور نہ ہی ان کا وقت برباد کریں، اور نہ ہی اپنے پیٹ کے چکر میں جو ہے نا وہ اس طرح کے سوالات یا من گھڑت روایات پیش کریں۔ بہرحال تمہیں جشن مبارک، ہمیں مشن مبارک، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دن، ہمارے لیے ہمارا دن۔